ان الشرک لظلم عظیم، شرک بھیانک ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک کرنے والوں کو کبھی نہیں بخشے گا۔ آپ قرآن اٹھائیے، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے گناہوں کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ نے یہ کہا کہ میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں۔ لیکن دو آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے گناہ کا ذکر کیا اور اس کے بعد کہہ دیا کہ میں یہ گناہوں کو معاف نہیں کروں گا، اگر اسی حالات میں انسان مر جاتا ہے تو میں معاف نہیں کروں گا۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ اب قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، درگاہوں پہ جا کے سجدہ کرتا ہے، تو ایسے شخص کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس انسان پر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے، اس انسان کا ٹھکانہ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اس شخص کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ۔ صدر محترم، علماء اکرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین حضرات اور پیارے بچوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر، جس ٹاپک پر بات کروں گا وہ ہے تربیت اولاد۔ آج معاشرے کے اندر، اس سماج کے اندر بچے بگڑتے جا رہے ہیں۔ ذمہ دار بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارا بیٹا دین سے دور ہوتے جا رہا ہے۔ وہ گھر میں بیٹھ کر وہ بھی دیکھ رہا ہے اور اس کا بچہ بھی برائیوں میں مشغول ہوتے جا رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اور خاص کر کے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو یہ بتایا ہے کہ ذمہ داری ہے کہ تم اپنے بچے کو دینی تعلیم دو۔ اگر دینی تعلیم نہیں دو گے تو تمہارے بچے دین سے دور ہو جائے گا اور وہ بچہ شراب کا عادی بن جائے گا، اور مرنے کے بعد اس بچہ کا، اس انسان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے ضروری اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے بچے کو دینی تعلیم دیں۔ آپ قرآن کریم اٹھائیے، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایک ذمہ داری یاد دلائی اور بتایا کہ اس ذمہ داری کو بخوبی تم کیا کرو، سنبھالتے رہو۔ وہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے ان ذمہ داریوں پر تم غور کرو، غور و فکر کرو کہ تمہارے بچے جو شراب کا عادی بنتے جا رہا ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے۔ آپ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنو، اے مسلمانوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے پریواروں کو، گھر کے سدسوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مومنو، تم اپنے آپ کو اور گھر کے سدسوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیوں؟ وہ آگ میں جو جلنے والی چیز ہوگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، یعنی اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ ہم عام طور سے دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو آگ جلائی جاتی ہے وہ لکڑیوں سے جلتی ہے، وہ ڈیزل سے جلتی ہے، وغیرہ وغیرہ ان چیزوں سے آگ جلائی جاتی ہے۔ لیکن قیامت کی دن جو آگ جلائی جائے گی وہ انسانوں سے آگ جلے گی، وہ لکڑیوں سے جلنے والی آگ نہ ہوگی، وہ ڈیزل سے جلنے والی آگ نہیں ہوگی، بلکہ انسانوں سے جلائی جائے گی، وہ پتھروں سے آگ جلے گی۔ ہم جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ٹریفک میں اگر جو لوگ کھڑے رہتے پکڑتے ہیں تو رشوت دے کے نکل جاتے ہیں، لیکن اللہ کا فرمان ہے کہ اس دن جو فرشتے مقرر ہوں گے جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کو مقرر کیا ہے وہ سخت مزاج کے ہوں گے، وہ کسی کی باتوں کو سننے والے نہ ہوں گے، وہ سخت مزاج کے فرشتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک ذمہ داری یاد دلائی، مومنوں کو ایک ذمہ داری یاد دلائی، اے لوگوں تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے آپ کو اور گھر کے سدسوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم پر ذمہ داری ہے، اگر تم نے اپنے بچے کو دینی تعلیم نہیں دیا اور تمہارا بچہ شراب کا عادی بن گیا تو تمہیں بھی جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس لیے اپنے بچے کو دینی تعلیم دو، اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس کو ذمہ دار بنایا اور اس نے ذمہ داری کو نہیں نبھایا، وہ بیٹھا رہا، وہ کھاتا رہا، وہ گھومتا رہا، تو قیامت کے دن ان ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو بھی لوگ ہیں ہر شخص کو ذمہ دار بنایا، اور ان ذمہ داریوں کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ بتاؤ میں نے تمہیں ذمہ دار بنایا تھا، تم نے دنیا میں کیا کر کے آیا؟ وقت کا حکمران ہے، جس کے پاس حکومت ہے، حکومت کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا، اسے پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں حکومت دی تھی، تم نے کیا کیا؟ عوام کو دھوکہ دیتے رہا، عوام پر ظلم کرتا رہا۔ آپ یوں سمجھیے اس دیش کا جو پردھان منتری ہے پی ایم مودی جی، اس سے بھی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم نے عوام کو دھوکہ دیا تھا یا نہیں۔ آج دیکھیے ہمارے دیش کے جو پردھان منتری ہیں وعدہ کرتے ہیں، بڑے بڑے وعدہ کرتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں ان وعدوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے اپنے عوام کو، لوگوں کو دھوکہ کیوں دیا، لوگوں کو کیوں دھوکے میں ڈالا؟ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سوال کرے گا۔ گھر کا ذمہ دار بنایا، ان ذمہ داریوں کے بارے میں سے سوال کیا جائے گا۔ گھر کا جو غارزین حضرات ہیں، باپ ہے، بھائی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ان سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارا جو بچہ تھا وہ شراب کا عادی تھا، وہ جوئے کا عادی تھا، وہ لڑکیوں کے چکروں میں تھا، لیکن تمہیں معلوم ہونے کے باوجود تم نے اسے نہیں روکا۔ اللہ تعالیٰ اسے سوال کرے گا اگر آپ نے اپنے بچے کو دینی تعلیم نہیں دی، اگر آپ نے اپنے بچے کو برائی سے نہیں روکا، تو قیامت کی دن اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد بیوی کے بارے میں شوہر سے پوچھا جائے گا کہ دیکھو تمہاری بیوی تمہارے لیے ساری چیزیں چھوڑ کر آئی تھی، تم نے اسے مارا، ظلم کیا۔ بیوی کے بارے میں شوہر سے پوچھا جائے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، اور ایک حدیث اللہ کے رسول فرماتے، اللہ نے جس کو ذمہ دار بنایا اور وہ ذمہ داری کو نہیں نبھاتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اپنے بچے کو دینی تعلیم نہیں دیتا، ان تمام چیزوں سے دور رکھتا ہے، تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ مرنے کے بعد اس انسان پر جنت کو حرام کر دیا جائے گا۔ جنت اس شخص پر حرام ہے، اس انسان پر حرام ہے جو لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اپنے بچے کو دینی تعلیم سے روکتے ہیں، اپنے بچے کو دینی تربیت، ان تمام چیزوں سے روکتا ہے، ایسا شخص پر جنت کو حرام کر دیا جاتا ہے۔
اور آپ کو میں منع نہیں کر رہا ہوں کہ آپ انجینئر نہ بنائیں، آپ ماسٹر نہ بنائیں، ڈاکٹر نہ بنائیں، لیکن سب سے پہلے آپ دینی تعلیم دیں۔ ضروری ہے اگر آپ نے دینی تعلیم نہیں دیا تو آپ کے بچے آپ کے مر جانے کے بعد آپ کے لیے دعائیں نہیں کریں گے، آپ کی اولاد دعائیں نہیں کرے گی، کیوں؟ اسے معلوم ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں رہے گا وہ دعا کیسے کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچے کو دینی تعلیم دے، اپنے اولاد کو دینی تعلیم دینے کی کوشش کرے، دینی تعلیم دے۔ اور آگے آئیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے، انسان جب دنیا کو چھوڑ دیتا ہے تو چھوڑنے کے بعد اس انسان کے سارے اعمال کے دروازے بند ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیز۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی شخص کی موت آ گئی، وہ اللہ کا پیارا ہو گیا، تو اس کے اعمال کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیز۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، کہ اس نے صدقہ کیا، مدرسہ بنوایا، یہ غریبوں پہ تقسیم کیا، غریبوں کا گھر بنا دیا، ہاں یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ اعمال جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا او علم انتفعوا به، وہ علم جس نے وہ دنیا میں سیکھا اور لوگوں کو سکھاتا رہا، وہ سکھایا، دنیا میں اس نے حافظ بنا اور بننے کے بعد لوگوں کو تعلیم دیا، لوگوں کو پڑھایا، اپنے بچے کو پڑھایا، وہ عمل جاری رہتا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو تیسری چیز یعنی نیک اولاد۔ اگر کوئی انسان دنیا میں نیک اولاد چھوڑ کر جائے، مرنے کے بعد وہ اولاد آپ کے لیے دعائیں کریں گی، وہ آپ کے بچے آپ کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا کریں گے۔ اگر نیک نہ ہو تو وہ بچے آپ کے لیے دعائیں نہیں کریں گے، آپ کی اولاد دعائیں نہیں کرے گی۔ اس لیے دینی تعلیم دیں۔ اور دیکھیے دنیا کے اندر دینی تعلیم سے لوگ روک رہا ہے، بچے کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پتہ نہیں آج ہندوستان کے اندر ایسے بھی علاقے ہیں کہ جو ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ یہ ہمارے کٹیہار اور اس علاقے میں بھی دیکھیے بہت ساری لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں، لڑکے دین کو چھوڑ کر جا چکا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمارے اندر نماز نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، یہ تمام چیزوں سے ہم دور ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں نماز کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے، نماز کی دعائیں معلوم نہیں ہے۔ یہ چیزیں اپنے بچے کو دینے کی کوشش کریں، اپنے بچے کو بتائیں نمازوں کے بارے میں، اپنے بچے کو بتائیں قرآن کے بارے میں۔ آپ کو بتا دوں، آپ کو عالم نہیں بنانا ہے، یہ بھی نہیں ٹھاننا ہے کہ صاحب ہم عالم نہیں بنا سکتے ہیں تو کیا کریں؟ بیسک علم اپنے بچے کو دیں، اپنے بچے کو بیسک علم دیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان کا بچہ اس دنیا کے اندر جنم لیتا ہے، چاہے وہ کسی دھرم کے اندر پیدا کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے گھروں میں پیدا کیوں نہ ہو، وہ مسلمان ہو کر جنم لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے، اب ذمہ داری ان کے بڑوں پر، ان کے والدین پر، ان کے بھائیوں پر، جو بڑے حضرات ہیں ان لوگوں پر یہ ذمہ داری کہ اسے یہودی بنائیں یا کیا بنائیں۔ آپ کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے گھروں میں پیدا کیوں نہ ہو، وہ مسلمان ہوتا ہے، جنم لینے کے وقت وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اور اب بتائیے وہ مسلمان ہوتا ہے، ہم نے اس کو بگاڑ دیا، ہم نے تعلیم نہیں دی، تو آئیے ہم اپنے بچے کو کون سی تعلیم دیں، ہم اپنے بچے کو کون سی تعلیم دیں کہ وہ دیندار بن جائے۔ آپ قرآن کریم اٹھائیے، قرآن کریم کے اندر سورہ لقمان ہے، سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان کا واقعہ ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بچے کو دینی تعلیم، بچے کو نصیحت کی ہے، چند نصیحتیں کی ہے، ان نصیحتوں پر آپ غور کیجیے۔ وہ چیزیں آج سوسائٹیوں کے اندر، سماج کے اندر ہر باپ کو اولاد کو دینے کی ضرورت ہے، لیکن باپ نہیں دیتے ہیں۔ بچہ بگڑ جائے، ایک باپ اپنے بچے کو یہ سوال کرتا ہے بیٹا پڑھنے کے لیے کیوں نہیں جاتے ہو، باپ یہ سوال کرتا ہے کمانے کے لیے کیوں نہیں جاتے ہو، لیکن وہ باپ کبھی اپنے بچوں سے یہ سوال نہیں کیا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، نماز سے کیوں دور ہو، دینی تعلیم سے کیوں دور ہو۔ یہ سوال کرنے والا آج کے یہ سماج میں نہیں ہے۔ آپ ہزاروں میں دیکھیے، لاکھوں میں آپ کو ایک ملیں گے، لاکھوں کی بات کر رہا ہوں، لاکھوں میں ایک شخص ملیں گے، ایک شخص وہ ہوگا جو اپنے بچے کو یہ بتاتا ہوگا کہ بیٹا نماز پڑھ لو۔ ریزن کیا ہے؟ اس لیے
کہ وہ خود نماز نہیں پڑھتا، وہ نماز سے دور ہے، قرآن و حدیث سے دور ہے، اس لیے اپنے بچے کو ڈر کی وجہ سے بتا نہیں پا رہا ہے کہ اگر یہ سوال کر دے تو آپ نماز نہیں پڑھتے، تو اس لیے سب سے پہلے آپ نمازی بنے، اپنے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ آئیے حضرت لقمان حکیم نے اپنے بچے کو بتائے، یا بنی قم، حضرت لقمان حکیم فرماتے اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بھیانک ظلم ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالی حضرت لقمان نے اللہ تعالیٰ کا حق بتایا، کیوں؟ اس لیے کہ آج دنیا کے اندر، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ایسے بھی لوگ موجود ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم جس طریقے سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ہم جس طریقے سے مسجدوں میں دعا کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن باہر آنے کے بعد وہ درگاہوں میں جا کر سجدہ بھی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے بچے کو یہ تعلیم دے کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی ساجی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں۔ آپ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، اگر کوئی شخص ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، ملاوٹ نہیں کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، ظلم کو نہیں ملایا، وہی مومن کامیاب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، دنیا میں وہ کون شخص ہے جس نے ظلم نہ کیا ہوگا؟ ارے کسی کو مارا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو تو میں تو ہوئی ہوگی، ایسی تو باتیں ضرور ہوئی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اس ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بچے کو بتایا تھا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بھیانک ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک کرنے والوں کو کبھی نہیں بخشے گا۔ آپ قرآن اٹھائیے، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے گناہوں کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ نے یہ کہا کہ میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، لیکن دو آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے گناہ کا ذکر کیا اور اس کے بعد کہہ دیا کہ میں یہ گناہوں کو معاف نہیں کروں گا، اگر اسی حالات میں انسان مر جاتا ہے تو میں معاف نہیں کروں گا۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ اب قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، درگاہوں پہ جا کے سجدہ کرتا ہے، تو ایسے شخص کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا، اس انسان پر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے، اس انسان کا ٹھکانہ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اس شخص کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ شرک کرو گے جہنم میں جانا پڑے گا، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی روکے شرک سے اور خود اپنے آپ کو بھی بچائیں۔ دوسری آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اے لوگو، اے میرے بندو، ہم تمہارے سارے پاپوں کو مٹا دیں گے، ہم تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دیں گے، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر شرک پر کوئی انسان مرتا ہے تو مرنے کے بعد شرک کرنے والوں کا کوئی معافی نہیں، تو اس لیے شرک نہ کرے، اپنے آپ کو بچائیں۔ آج معاشرے کے اندر دیکھیے مسلمان ہاتھ میں کڑا پہن رہا ہے، میرے بھائیو یہ بھی شرک ہے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کڑا پہننے سے، لال پیلے کالے دھاگے باندھنے سے بیماری ختم ہو جائے گی تو یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو ہاتھ میں کڑا پہنا ہوا تھا، آپ نے اس شخص کو پکارا، کہہ دیا اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کڑا تم کیوں پہنے ہو؟ وہ جواب دیتا اللہ کے نبی، یا اللہ کے رسول، میں بیماری کی وجہ سے یہ کڑا پہنا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فوراً کھول دو، ورنہ جس بیماری کی وجہ سے تم پہنے ہو یہ بیماری میں اور اضافہ کرے گی، اگر تم اس کو پہنے ہوئے مر جاؤ گے تو تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو اس لیے گلے میں تعویذ اور ہاتھ میں کڑا اڑانا پہنے، ان تمام چیزوں کو کھول کر پھینک دے، یہ شرک۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اس میں بیماری ختم ہوگی تو آپ کو کھول کر پھینک دے۔ تو سب سے پہلے لقمان حکیم نے کیا کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو بتایا کہ ماں باپ کا حق کیا ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسانوں کو وصیت نصیحت کیا، ہم نے انسانوں کو بتایا دیکھو تمہاری ماں دکھ پر دکھ اٹھا کر حمل میں رکھا اور پھر تمہیں جنم دیا، اور جنم دینے کے بعد تمہیں 2 سال دودھ پلائیں، اس لیے تم اپنی ماں کے شکر گزار اور میری شکر گزار بن کر ہی رہنا۔ ماں باپ کے بارے میں بتایا کہ شکر گزار بن کر رہو۔ آج دیکھیے دنیا کے اندر آج نوجوان ماں باپوں پر ظلم کر رہا ہے، والدین پر ظلم کر رہا ہے، مار رہا ہے۔ میں نے کل ایک ویڈیو دیکھا، ایک ہٹا گٹا نوجوان بوڑھے ماں باپ کو ڈنڈے سے مار رہا ہے اور اس بول رہا ہے کہ تم نے غلط بات بول دیا۔ میرے بھائیوں، والدین پر ظلم نہ کرو۔ یہ جو بڑھاپا ہے یہ بچپنا ہے، دونوں برابر ہے۔ اللہ نے کہہ دیا یہ بچپن کا دور ہے، یہ بڑھاپا ہے، دونوں ایک ساتھ ہیں، اور ایک طاقتور دور ہے وہ جوانی کا دور ہے۔ اللہ نے کہہ دیا جوانی کا دور ہے، اس لیے بڑھاپے میں جب والدین پہنچ جائے تو ظلم نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کی دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو اپنی نظروں سے غائب کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں شخصوں کو دیکھے گا تک نہیں۔ وہ 3 شخص کون کون ہوں گے؟ نمبر 1، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو پہلا شخص ہوگا والدین پر ظلم کرنے والا، والدین کو مارنے والا، والدین کو برا بھلا کہنے والا، اور دوسرا شخص شراب پینے والا۔ جو لوگ شراب کا عادی ہے یاد رکھیں، آپ سن کر جائیں، شراب پی کر آپ پڑے رہتے ہیں، چوراہوں پر پڑے رہتے ہیں، کوڑے دان پر پڑے رہتے ہیں، کہاں پڑے رہتے ہیں۔ شراب پینے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔ اور تیسرا شخص وہ کون ہوگا؟ احسان جتلانے والا، احسان کرنے کے بعد احسان جتلاتے ہیں، اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا 3 شخص پر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے۔ وہ 3 شخص کون کون ہوں گے جو جنت حرام کر دیا گیا ہے؟ نمبر 1، والدین پر ظلم کرنے والوں پر جنت کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ اگر کوئی شخص والدین پر ظلم کرتا ہے تو اس انسان پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا۔ اور دوسرا شخص دیوس۔ اچھا دیوس کسے کہتے ہیں؟ ہم عام طور سے سنتے ہیں دیوس، علماء کہتے ہیں دیوس، لیکن معنی معلوم نہیں ہے۔ دیوس اس انسان کو کہا جاتا ہے جس کے گھر میں برائیاں ہو رہی ہو اور بیٹھ کر دیکھتا ہو۔ آپ سن کر جائیں، برائی اگر آپ کے گھر میں آپ کے بچے کر رہے ہیں، آپ کی اولاد، آپ کی بیٹیاں کر رہی ہیں تو آپ اسے روکیں، ورنہ آپ دیوس، آپ پر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اور تیسرا شخص وہ عورتیں جو مرد جیسا بننا چاہتی ہیں، ان 3 شخصوں پر جنت کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ تو اس لیے اپنے بچے کو یہ تعلیم دے کہ والدین کے ساتھ کیسے رہنا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ ماں باپ تمہیں یہ حکم دے، اگر یہ ماں باپ تمہیں یہ بتائے کہ جاؤ شرک کرو تو شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ہاں دنیا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، خدمت کرتے رہنا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں، ہم صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے فرما بردار، اللہ کی باتوں کو ہم مانیں گے۔ اور آگے دیکھیے والدین کے بعد حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو بتایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اگر کوئی اے میرے بیٹے، اے میرے بچے سنو، دنیا کے اندر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، خواہ کسی چٹان میں ہو، آسمان میں ہو، زمین میں ہو، کسی بھی جگہ پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دنوں سے سامنے لائے گا، اسے حاضر ہونا ہے، کوئی بھی چیز ہو تو اپنے بچے کو بتائے، قیامت سے ڈرائے، آخرت سے ڈرائے کہ بیٹا آخرت کے لیے کچھ تیاریاں کر لو، ورنہ مرنے کے بعد تمہیں کوئی کچھ دینے والا نہ ہوگا۔ دنیا میں محبت کرتی ہے، ماں باپ بھی محبت کرتے ہیں، لیکن وہ کچھ دینے والا نہ ہوگا، اس لیے آخرت کے لیے تیاری کرو، آخرت کے لیے کچھ تیاریاں کر لو، مرنے کے بعد کوئی کچھ دینے والا نہ ہوگا۔
اب دیکھیے، اب قرآن اٹھائیے کہ قیامت کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو، ہے انسان اور دنیا والو، اللہ سے ڈرو، کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اللہ سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیونکہ قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ بھیانک ہوگا۔ تو اپنے بچے کو یہ تعلیم دے کہ آخرت سے ڈرو اور آخرت کے لیے تیاری کرو۔ ہمارا حال کیا ہے صاحب؟ ہم دنیا کمانے میں پڑے ہیں، دنیا کے پیچھے پڑے ہیں، ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں، دنیا میں مال جمع کرنا چاہتے ہیں، لیکن آخرت کو بھلا کر صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر پڑھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت پڑھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے، آخرت سے ڈرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کو دیکھیے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، موت کے وقت زار و قطار رو رہے ہیں، اور اس ڈر سے کہ آخرت میں کیا ہوگا، قیامت کے دن کیا سلوک ہوگا میرے ساتھ۔ وہ صحابی رسول تھے پھر بھی ڈرتے تھے۔ آج ہم عام انسان ہیں پھر بھی ہمارے اندر ڈر نہیں ہے، پھر بھی ہمارے اندر خوف نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیے، حضرت لقمان نے اپنے بچے کو بتایا یا بنی قم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، اے میرے بچے نماز قائم کرنا۔ کیا کرنا؟ نماز قائم کرو۔ اور لقمان حکیم نے اپنے بچے کو بتایا تھا کہ نماز پڑھو، اللہ نے بتایا، اور یہ نماز کا حکم اللہ کے رسول نے بھی دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے مروا اولادکم بالصلاۃ، جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اسے نماز پڑھنے کا حکم دو۔ 10 سال تک وہ چلے کسی طرح، وہ پڑھ رہا ہے، ایک وقت حاضر ہو رہا ہے، دوسرے وقت غائب رہتا ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر 10 سال کے بعد نماز نہ پڑھے تو آپ اس پٹائی کریں اور ساتھ میں لے جائیں اور نمازی بنائیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے صاحب، ہم نماز نہیں پڑھتے، نمازوں سے دور ہے، تو نماز کا حکم دے۔ اور آگے فرمایا اے میرے بچے نیکیوں کی طرف لوگوں کو حکم دو، برائی سے روکو، نیکیوں کی طرف حکم دو اور برائی سے روکو۔ اور جب تم یہ کام کرو گے تو تم پر مصیبتیں بھی آ سکتی ہے، تم پر پریشانیاں بھی آ سکتی ہے، صبر کرنا۔ اللہ کے رسول کو دیکھیے، اللہ کے نبی کو دیکھیے، اللہ کے نبی اسلام کو لے کر طائف پہنچتے ہیں، اور طائف مکہ سے 100 کلومیٹر کی دوری میں ہے۔ اس زمانے میں 4 ویلر اور 2 ویلر کا زمانہ نہیں تھا، پیدل چل کر جا کر آپ دین کو لے کر پہنچتے ہیں۔ وہاں کے لوگوں نے اللہ کے رسول کو مارا، سر پھوڑا، یہاں تک کہ سر پھوڑ دیا گیا، پیر میں جوتے جم گئے پیر خون کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول نے صبر کیا، اللہ کے رسول نے صبر کیا کہ اس لیے اچھائی کی طرف لوگوں کو دعوت دو، برائی سے روکو۔ جب تم یہ کام کرو گے تو تم پر مصیبتیں بھی آ سکتی ہے، تم صبر کرنا۔ اور پھر اخلاق کے بارے میں بتا رہے ہیں، حضرت لقمان حکیم نے اپنے بچے کو اخلاق کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ اٹھنا، کس طریقے سے بیٹھنا، کس طریقے سے چلنا، کس طریقے سے کھانا، لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے باتیں کرنا، ساری چیزیں لقمان حکیم بتا رہے ہیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلْإِنسَانِ، اے میرے بچے جب تم کسی سے بات کرنا تو اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہوئے منہ نہ پھیرنا، اور جب زمین پر چلنا تو اکڑ کر نہ چلنا۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا ہے، اس لیے ایسا نہ کرنا، اللہ نے منع کر دیا ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بچے کو یہ تعلیم دی کہ اکڑ کر نہ چلو، بات کرو۔ آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے سماج کے اندر، جو غریب طبقے کے لوگ ہیں اس سے بات نہیں کرتے، اس کے سامنے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور ایسا کام ہرگز نہ کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا جب بات کرو تو آواز میں نرمی پیدا کر کے بات کیا کرو، کیونکہ آواز میں سب سے بدترین آواز گدھوں کی آواز ہے، سب سے بدترین آواز گدھوں کی آواز ہے۔ سائنس بتا رہے اگر گدھوں کی آواز انسانوں کے کانوں میں پڑ جائے لگاتار 2-2.5 گھنٹے تو انسان بہرا ہو جائے گا، انسان سننے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس لیے اپنے بچے کو بتائیں کہ لوگوں سے بات کرے، غریبوں سے باتیں کرے، کسی سے بھی بات کرے تو اچھی طریقے سے کرے، چلے تو اچھی طریقے سے چلے۔ اور آپ کو ایک چیز میں بتا کر اپنی بات ختم کر دوں گا کہ اپنے بچوں سے محبت کرے، اپنے بچوں سے پیار کرے۔ اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا کہ اپنے بچے کو وقت دیا کرو۔ آج کمانے میں لگے ہیں صاحب، سارے لوگ کمانے میں لگے ہیں، دنیا میں لگے ہیں، جو وقت ہے وہ موبائلوں میں لگا دیا، وہ وقت کو ضائع کرنے میں لگا دیا، چائے کے ہوٹلوں پر، چائے کی دکانوں پر اور گپے مارنے میں وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ یہ نہیں سوچ رہا کہ کیا ہوگا۔ لوگوں اس لیے اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں سے محبت کرو۔ اما عائشہ فرماتی ہے کچھ دیہاتی لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے
آئے, اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے رسول سے سوال کیا, اللہ کے نبی آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے, آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جی ہاں میں بوسہ دیتا ہوں. وہ دیہاتی لوگ کہنے لگے ہم نے کبھی بوسہ نہیں دیا, ہم نے اپنے بچوں سے محبت نہیں کی. اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا, اگر کسی شخص کے دل سے اللہ تعالیٰ نے رحم کو چھین لیا ہے تو میں کیا کروں. اس لیے لوگوں اپنے بچوں سے محبت کریں, اپنے بچے کو وقت دیں, اپنے بچے کو دینی تعلیم کی طرف بلائیں, اپنے بچے کو قرآن و حدیث کی طرف بلائیں اور یہ تعلیم دیں, نماز کا حکم دیں, ان تمام چیزوں کی طرف بلائیں. اپنی بات یہی سے ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو اپنے بچے کو دینی باتوں کی طرف دینی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.